ہندوستانی ریلوے کا آغاز۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ جانیے آج میرے ساتھ ہندوستانی ریلوے کے بارے میں، جب 167 سال پہلے چلی تھی ہندوستان کی پہلی ریل۔ ہندوستانی ریلوے ہندوستانی حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے جس کا شمار دنیا کی معروف ترین اور عظیم نیٹ ورک میں ہوتا ہے۔ سال میں تقریباً 5000 کروڑ مسافر ہندوستانی ریل سے سفر کرتے ہیں اور 650 ارب ٹن سامان کا نقل و حمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 16 لاکھ ملازمین یہاں زیر ملازمت ہیں۔ ہندوستانی ریلوے کی پٹری کی لمبائی 63,940 کلومیٹر ہے۔ ہندوستان میں ریلوے کا آغاز 1853 میں ہوا تھا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے وقت ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اور حکومت برطانیہ اس کے معاملات کمپنی کے ذریعے ہی طے کیا کرتی تھی، اور 1849 میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ منظور کیا گیا جس کے ذریعے ہندوستان میں ریلوے کا کام کرنے کے لیے ایک کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ گریٹ انڈین پیننسولا ریلوے کے نام سے ایک کمپنی 50,000 پاؤنڈ کے ساتھ شراکتی سرمایہ سے شروع کی گئی۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا اور ریلوے لائن کی تعمیر شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر 1300 میل لمبی ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ تیار کیا گیا جس کا مقصد بمبئی کو مدراس کے شہر چنئی سے جوڑنا تھا۔ بمبئی کے ساتھ ہندوستان کی مشرقی علاقوں میں چنئی بھی ایک اہم پورٹ کا حامل تھا۔ ابتدائی روٹ میں پونا، ناسک، اورنگ آباد، احمد نگر، شولاپور، ناگپور، امراوتی اور حیدرآباد شامل تھے۔ اس منصوبے سے عوام کو تو ایک اہم سفری ذریعہ میسر آیا، لیکن اس کے قیام کا اصل مقصد کاٹن، سلک، افیون، شکر اور مسالوں کی تجارت کو فروغ دینا تھا۔ لائن بچھنا شروع ہوئی اور بالآخر ممبئی سے تھانے تک کا کام مکمل ہوا تو آج سے 167 سال پہلے 16 اپریل 1853 کو ہندوستان میں پہلی مسافر ٹرین ممبئی کے بوری بندر اسٹیشن سے روانہ ہو کر تھانے کے اسٹیشن پہنچی۔ یہ ایک تاریخی ساز دن تھا۔ اس سفر میں کل 57 منٹ لگے اور ٹرین نے اس سفر میں 21 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس سفر میں کل 400 مسافر تھے اور 3 لوکوموٹو انجن جن کے نام سلطان، سندھ اور صاحب تھے، اور جو 14 بوگیوں پر مشتمل ریل گاڑی کو کھینچ کر لے گئے تھے۔ اگلے مرحلے میں سن 1854 میں تھانے سے کلیانے تک لائن بچھائی گئی۔ سن 1856 میں یہ لائن کیمپولی تک پہنچی اور اس کے بعد 1858 تک ریلوے سے پونا کا سفر بھی ممکن ہو گیا۔ جہاں تک لائن تجارتی بنیادوں پر استعمال ہو رہی تھی، وہیں مسافر بھی اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ سن 1861 میں یہ لائن تھلگاٹ تک جا پہنچی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور لائن کلیانہ سے بھور گھاٹ، شولاپور اور رائے پور سے ہوتی ہوئی سن 1868 میں مدراس تک جا پہنچی، جو کہ اس کا مرکزی اسٹیشن تھا۔ اس اثنا میں سندھ ریلوے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا اور سن 1858 میں کراچی سے کوٹری تک کا کام شروع کیا گیا اور 108 میل کے اس فاصلے پر 3 سال میں کام مکمل کر کے سن 1861 میں دونوں شہروں کو جوڑ دیا گیا۔ بے شک ریلوے کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستان میں انقلابی تبدیلیوں کا دور شروع ہو گیا۔ جہاں ایک طرف تجارت کو فروغ ملا، وہیں عوام کو بھی سفری سہولیات میسر آئیں اور پورا خطہ آنے والی چند دہائیوں میں ریلوے لائن کے ذریعے آپس میں جڑ گیا۔ اس زمانے میں استعمال ہونے والے اسٹیم لوکوموٹو انجن آج پوری دنیا میں صرف نیل گری پہاڑی سلسلے کے مقامی ریلوے لائن پر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام انجن ریلوے میوزیمز کا حصہ بن چکے ہیں۔ 1895 سے ہندوستان اپنے ملک میں ریل انجن بنانے لگا۔ 1909 میں ریلوے بورڈ کا قیام ہوا۔ 1907 میں تمام ریل گاڑیاں سرکار کی زیر نگرانی آ گئیں۔ 1936 میں ایئر کنڈیشن گاڑی کا آغاز ہوا۔ 1985 میں زخانی انجن کا استعمال ختم ہوا، اس کے بدلے ڈیزل انجن اور برقی انجن کا استعمال ہونے لگا۔ ہندوستانی ریل کی 8,702 ریل گاڑیوں کے ذریعے تقریباً 5,000 کروڑ مسافرین ایک سال میں ملک میں سفر کرتے ہیں۔ گاڑی کے ڈبے کے کئی قسمیں ہیں، مثلاً سلیپر اور ایئر کنڈیشن۔
اپنی ضروریات کی تمام تر چیزیں ہندوستانی ریلوے کے اپنے کارخانوں میں بنائی جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے اس معلوماتی چینل کے ذریعے آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔